أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں و جنات کو اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو انسان کو اپنا یہ مقصد اور اپنی ڈیسٹینیشن و منزل ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، طاقتور ہے، مضبوط۔ لہذا رزق کی تلاش اللہ تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے، اسباب انسان جائز و حلال اختیار کرے، باقی نتیجہ اور آؤٹ کم ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک نئی سوری شروع ہوتی ہے، اس میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا کہ جب وہ آپس میں بیٹھیں گے جنت میں تو وہ کہیں گے کہ ہم جب گھر میں تھے، اپنے دنیا میں تھے، تو بہت ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، جنت میں جانا ہوگا یا جہنم کی دشواریوں اور پریشانیوں سے سامنا ہوگا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا۔ تو دنیا میں جو کوئی اچھا عمل کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ 29ویں پارے میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم خالی ایام میں دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ نجم۔ اس میں افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدى، مکہ کے دو شخص تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، اس میں سے ایک شخص اسلام لانا چاہا تھا، اس کے دوست نے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہمیں عذاب کا خوف ہے تو کہنے لگے ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم تمہاری طرف سے عذاب دیکھ لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، کرے کوئی بھرے کوئی کا سسٹم نہیں ہوگا، ہر ایک انسان کے لیے وہی چیز ہوگی جس کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی ایمان خود لایا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ نجم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف رکھتے تھے، مکہ کے کچھ لوگ سردار وغیرہ وہاں تھے، انہوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر معجزہ دکھا دوں تو اسلام لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہاں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کی ایک طرف چاند کا آدھا حصہ ہوگا اور ایک طرف آدھا حصہ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر بھی آپ کو مان کے نہیں دیا۔ اس سورہ کے آخر میں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ ہر چھوٹی و بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ساری چیزیں انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو بولنے کی، اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کی، اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کی طاقت دی۔ جانور وغیرہ ہے بیچارے، وہ بول نہیں پاتے انسانوں کی طرح، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ایک احسان کیا۔ پھر اپنی تخلیق کی اللہ نے کئی چیزیں بیان کی، اور اس میں کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جناتوں اور انسانوں کی جماعت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ واقعہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے افرأیتم ما تحرثون، کہ تم جو کھیتیاں کرتے ہو تو بتاؤ صحیح، تم کھیتیاں کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ آسمان سے بارش تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ جو کسان ہوتا ہے وہ تو بیج ڈال کے زمین میں فارغ ہو گیا، اب اس بیج کو کس نے طاقت دی کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آئے، اور ایک بیج سے نہ جانے کتنوں ہزاروں لاکھوں پھل پھول پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔
انسان تو ایک چھوٹا سا سبب ہے اس میں بس. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں جنت میں جانے والے اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا. ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ حدید. اس میں اللہ نے بیان کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سے ہے، شروعات سے، اس کی کوئی ابتدا بھی نہیں، اور سب سے آخر میں بھی رہے گا. ظاہر ہے اپنی صفات کی وجہ سے، اس کی قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ زمین میں بکھری ہوئی ہے، اور باطن ہے کہ اس کی تمام تر، اللہ کی تمام تر چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے، کیا زمین سے نکلتی ہے، آسمان میں کیا چیز جاتی ہے، وہاں سے کیا نکلتی ہے، سب چیزیں اللہ کے علم ہے. ایک آیت ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کے آئے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھا ہوا ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آئے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا. اس لیے تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے کر، اسلام کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انہی کے پاس تھی، اور انہوں نے کما حق ہو اس پیغام کو امت تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو. پھر ایک آیت ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے خوش و خضوع اختیار کر لیں. یعنی کب وہ وقت آئے گا کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، گناہوں بھری زندگی چھوڑ دے گا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور کم ہی لوگ ہوں گے جو اس کو پار کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں 10 سے 15 لوگ کا انتقال ہو ایک گاؤں میں، ان کی عمروں کو ملائیے، ایوریج نکالیے، 60-70 سے زائد نہیں نکلے گا. تو زندگی محدود ہے، اور پھر کب تک کیا کس کا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ ایور الرٹ، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ کب بلاوا آ جائے اور انسان اللہ کی طرف چلا جائے. نہ جانے اپنے کتنے دوست و احباب، جاننے والے، ملنے والے، پہچاننے والے اس دنیا سے چلے گئے. ایسی ہر ایک انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے گا. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرض کا مطلب اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. جس طریقے سے قرض دینے کے بعد اس کا ملنا تقریباً یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس کا ملنا بھی یقینی ہے. پھر ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو کچھ مصیبتیں زمین میں آسمان میں ہوتی ہیں سب کچھ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے تاکہ انسان کوئی مصیبت مل جائے تو اس پہ بہت غم نہ کرے، اور کوئی راحت مل جائے تو اس پہ اترائے نہیں، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ایک آخری صفحے میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ رہبانیت جس کو عیسائیوں نے اہل کتاب نے اختیار کر لیا تھا، وہ رہبانیت کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا. رہبانیت کا مطلب ہے زندگی کے عیش کو، لذتوں کو چھوڑ کر بالکل کنارہ کشی والی زندگی اختیار کر لینا، سنیاسی بن جانا. تو اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے شادیاں بھی ہوں گی، تمام ضروریات بھی لگی ہوں گی، اس کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے.